کربلا 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 سید الشہداء نے خطرہ دیکھا، خطرے کو بھانپ لیا۔ امام کو عقل بھی کہتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ امام کا ایک لقب جو روایات میں معصومین نے بیان فرمایا، امام کو عقل بھی کہتے ہیں، امام کو قلب بھی کہتے ہیں، دل۔ روایت ہے، اصول کافی میں موجود ہے، ہشام ابن حکم اس روایت کے راوی ہیں، حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہشام ابن حکم بہت ہی لائق اور بہت ہی رشید شاگرد تھے امام علیہ السلام کے۔ یہ وہ شاگرد تھے جن کو امام نے خصوصی پرورش اور تربیت کی، اور تبلیغ دین کے لیے، دفاع دین کے لیے ہشام ابن حکم کو امام روانہ کرتے تھے مختلف جگہوں پر۔ ایک دفعہ بصرہ میں ایک بڑے عالم تھے جو امامت کے قائل نہیں، مخالفین میں سے سمجھے جاتے تھے، بڑا جید عالم، اور اس کے علم کی دھاک پورے علاقے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہشام ابن حکم جوان تھے اس وقت، بصرہ میں گئے کیونکہ ویسے جانا ہوا، انہوں نے سنا اس طرح کا عالم ہے جو روزانہ نماز کے بعد درس دیتا ہے، اور اس درس میں بہت سارے مسائل بیان کرتا ہے، بہت سارے شبہات پیدا کرتا ہے، اور کوئی بھی اس کے شبہات کو جواب نہیں دے سکتا۔ یہ جوان، نوجوان، امام معصوم کا دس پروردہ ایک جوان، چونکہ معصوم کے دس پروردہ اور معصوم کی بارگاہ کے دس پروردہ نظر آ جاتے ہیں، پورے معاشرے میں الگ نکھرے ہوئے ہوتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ ہشام نے خود نقل کیا، امام علیہ السلام کو آ کر پوری رپورٹ پیش کی۔ امام علیہ السلام نے خود چاہا، ہشام وہ ماجرا بتاؤ جو فلان شخص کے ساتھ تمہارا پیش آیا، مناظرہ ہوا۔ پہلے تو جھجک محسوس ہوئی، مولا میں آپ کی خدمت میں کیسے جسارت کروں؟ کہا میں دستور دیتا ہوں، بیان کرو۔ ہشام نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں بصرہ میں گیا، وہ عالم مسائل بیان کر رہا تھا، میں اس کی مجلس میں چلا گیا، رش تھا بہت، اور میں لوگوں کو پھلانگتا ہوا ممبر کے قریب چلا گیا۔ ممبر کے قریب جا کر سب لوگ اس سے سوال پوچھ رہے تھے، میں بھی سوال پوچھ رہا تھا، میں نے بھی سوال پوچھنا چاہا۔ میری جب باری آئی تو اس عالم نے مجھے اجازت دی کہ کیا پوچھنا ہے جوان، پوچھو۔ کہا میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں ہیں؟ سب پوری مجلس ہنس پڑی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی ایسا بدیہی چیز پوچھ لے، کوئی پوچھے تمہاری آنکھیں ہیں، خوب سب ہنس پڑتے ہیں، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ وہ خود بھی ہنس پڑا، ساری مجلس ہنس پڑی۔ کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر سوال کا جواب دیتے ہو، آپ کا چیلنج ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے۔ خوب میں سوال کر رہا ہوں، اگرچہ بہت ہی سادہ سا سوال ہے اور بہت ہی ابتدائی سا سوال ہے، بس مجھے جوان سمجھ کے جواب دو کہ تمہاری آنکھیں ہیں۔ کہا اچھا تم اگر کہتے ہو تمہارے دل کی خاطر میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں ہیں۔ کہا اچھا بتاؤ تمہارے کان ہیں؟ کہا ہاں کان بھی ہیں۔ کہا بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں ہاتھ بھی ہیں۔ پاؤں ہیں؟ کہا پاؤں بھی ہیں۔ کیا پوچھنا کیا چاہتے ہو، مقصود کیا ہے؟ کہا بتاؤ آنکھوں سے کرتے کیا ہو؟ کہا آنکھیں دیکھتی ہیں۔ کانوں سے کیا کرتے ہو؟ کان سنتے ہیں۔ زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہا زبان بولتی ہے۔ ہاتھ سے کیا کرتے ہو؟ ہاتھ سے چھوتا ہوں۔ پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ کہا پاؤں سے چلتا ہوں۔ کہا اچھا ان اعضاء و جوارح سے یہ کام لیتے ہو، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دل بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں دل بھی ہے۔ کہا یہ دل کس لیے ہے؟ دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ یہ جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں، اگر دل نہ ہو تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اگر کان نہ ہو تو کان، اگر دل نہ ہو تو کان سن نہیں سکتا، اگر دل نہ ہو تو ہاتھ چھو نہیں سکتا، اگر دل نہ ہو تو زبان بول نہیں سکتی، اگر دل نہ ہو تو پاؤں چل نہیں سکتا۔ یہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی کا دل رک جائے تو ساری چیزیں رک جاتی ہیں، دل کی حرکت بند ہوئی، ہر چیز کی حرکت بند ہو گئی۔ کہا اچھا تو تمہارے بدن کے اندر
اعضاء بھی ہیں، جوارے بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، زبان بھی ہے، یہ سب کے سب ہوتے ہوئے تمہیں دل کی ضرورت ہے، چونکہ اگر دل نہ ہو تو تمہارے یہ اعضاء و جوارے کام نہیں کرتے، تو تم کس طرح سے لوگوں کو ورگلا رہے ہو کہ اتنی بڑی کائنات میں انسان ہو، اتنے بڑے ہر قسم کے انسان ہو، اور امت کے اندر اگر دل نہ ہو تو یہ انسانی معاشرہ، یہ پیکر، یہ کس طرح سے چل سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے چل سکتا ہے؟ جو یہ سوال سنا فوراً اس عالم نے کہا تو ہشام ابن حکم تو نہیں؟ کہا تو ہشام ابن حکم تو نہیں؟ کہا نہ، میں مسافر ہوں۔ کہا اگر ہشام نہیں ہے تو مجھے یقین ہے جعفر صادق کے مجلس سے تیرا کوئی تعلق ضرور ہے۔ بعد میں انہوں نے بتا دیا میں ہشام ہوں، لیکن وہ بھی وسیع الظرف انسان تھا، کم ظرف۔ بعض مخالف ہوتے ہیں لیکن کم ظرف نہیں ہوتے، اور یہ بڑی صفت ہے کہ انسان مخالف ہو لیکن کم ظرف، نامرد نہ ہو، کم ظرف نہ ہو۔ لیکن کیا کہیں، کربلا والوں کی قسمت یہ تھی کہ کم ظرف لوگوں سے واسطہ پڑ گیا، بہت ہی کم ظرف لوگوں سے واسطہ پڑ گیا۔ اولاد زہرا کو بہت کم ظرف لوگوں سے واسطہ پڑا، مخالفت کرتے، شہید کرتے، کم ظرفی نہ دکھاتے، کم ظرف لوگ تھے۔ امام امت کا دل ہوتا ہے، امت کی حیثیت اعضاء و جوارے جیسی ہے۔ آپ جب سو جاتے ہیں، آنکھ سو جاتی ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، کان سو جاتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے۔ اگر دل سو گیا ساری جسمانی کائنات سو جائے گی۔ بہت سادہ سی دلیل ہشام نے دی، بہت سادہ سی دلیل دی، اور اسی کو معصوم نے بیان فرما دیا، لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو زمین پر ساری کائنات اپنے باسیوں سمیت نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ اگر انسان کا دل نہ ہو انسان کی جسمانی کائنات ساری نابود ہو جائے گی، ساری فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، انسان تباہ ہو جائے گا۔ امام قلب امت ہے۔ آنکھ اس وقت سوتی ہے جب دل دھڑکتا رہے۔ امت اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے لیکن دل امت کا دھڑک رہا ہے۔ دل کا کام ہے سمجھنا، دل کا کام ہے خطرات کو بانپنا۔ وہ خطرات جو امتوں کو پیش آتے ہیں وہ قلب امت کو سمجھ میں آتے ہیں، دل کو سمجھ میں آتے ہیں۔ سید الشہداء نے خطرہ بانپ لیا، اور خطرہ بانپ کر لوگوں کو بتایا کہ جب اس قسم کا خطرہ لوگوں کو پیش آ جائے سمجھ لو ہر چیز نابود ہوگی۔ اذا بلیت الامت براء مثل یزید، بہت سادہ سا جملہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، اذا بلیت الامت براء، اگر کوئی بھی امت یزید جیسے حکمران میں مبتلا ہو جائے، کسی بھی امت کا یزید جیسا حکمران اگر بن گیا، براء مثل یزید، یہ نہیں فرمایا اذا بلیت الامت بیزید، بلکہ فرمایا اذا بلیت الامت، اگر امت حکمرانوں میں مبتلا ہو جائے، کس قسم کے حکمران؟ یزید جیسے حکمران۔ علی الاسلام السلام، اس وقت اسلام کی فاتحہ پڑھ دو۔ اس وقت یہ نہ دیکھو تمہیں حج سے کوئی نہیں روکتا، ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہمیں حج سے تو کوئی نہیں روک رہا، ہمیں مسجد النبی میں نمازوں سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن سید الشہداء نے فرمایا اے مسجد النبی کے نمازیوں اور اے خانہ خدا کے حاجیوں، تمہارے اوپر ایک ایسا حکمران مسلط ہو گیا کہ اس قسم کے حکمران اگر آ جائیں تو تمہاری نمازیں تو چلتی رہیں گی، اسلام نہیں ہوگا، حج تو ہوتے رہیں گے، اسلام نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی خوب ترجمانی کی اس کی، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ہے نا اقبال کا شعر، ملا کو ہے ہند میں
سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اگر ملا کو سجدے کی اجازت ہے، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام بھی آزاد ہے۔ کہتے ہیں عراق میں پہلی دفعہ جب برطانیہ نے قبضہ کیا، اسی صدی کے اوائل میں، 100 سال پہلے، ابھی تو کتنی شاید چندومین دفعہ ہے جس نے قبضہ کیا، پہلی دفعہ جب انہوں نے استعماری قوت بن کر برطانیہ والے آئے عراق کے اندر قبضہ کیا، تو برطانوی وزرائے جو تھا ان کا حاکم ملکہ کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے مقرر، وہ بغداد میں جا رہا تھا، اذان کا وقت ہوا، اذانیں شروع ہو گئیں، ہر مسجد سے ہر طرف سے اذانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ رک گیا، رک کر اس نے پوچھا کیا ہے، تو جو مترجم تھا اس کا اس نے بتایا کہ مسلمان رہتے ہیں چونکہ، اور مسلمانوں کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا اذان کیا ہوتی ہے؟ اس نے ڈیٹیل بتانا شروع کر دی کہ اذان یہ ہوتی ہے، ان کی ایک نماز ہے، اور نماز کے لیے پہلے اعلان کرتے ہیں، اور اس اذان کے اتنے کلمے ہیں، اتنی کلیاں ہیں، اتنا پڑھنا ہوتا ہے، یوں۔ تو اس نے کہا یہ چھوڑو، یہ مجھے سمجھ میں، سارے انگریز اس کو کیا سمجھ میں آئے کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کہا اتنی تفصیل شو بیان چھوڑو، مختصر مجھے بتاؤ کہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے جس کا کام تم نے اذان رکھا ہوا ہے، آیا یہ ہمارے تخت و تاج کے لیے خطرہ ہے یا نہیں؟ ہماری سلطنت کے لیے خطرہ ہے یا نہیں؟ تو مترجم نے کہا نہ حضور، آپ کے تخت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر ان کو کہو جتنی اذانیں دے سکتے ہو دیتے رہو، جتنی اذانیں دے سکتے ہو دیتے رہو، لیکن بعض اذانیں ایسی ہوتی ہیں جو تخت لرزا دیتی ہیں، جو ایوان حکومت لرزا دیتی ہیں۔ وہ کون سی اذانیں ہیں؟ وہ مجاہد کی اذانیں ہیں۔ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ مجاہد کی اذان دشمن خدا کا تخت لرزا دیتی ہے، اس کی تکبیر دشمن خدا کا تخت لرزا دیتی ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا یہ نمازیں یزید ان نمازوں سے کبھی نہیں روکتا، چونکہ یہ نمازیں بعض اوقات یزیدیت کو مدد دیتی ہیں۔ بعض اذانیں یزیدیت کو مدد دیتی ہیں، چونکہ جب اسی حسین ابن علی کا بیٹا دربار یزید میں خطبہ دے رہا تھا، وہ خطبہ تخت کو لرزا رہا تھا، اس خطبے کو روکنے کے لیے کہا اذان دے دو، اذان دے دو۔ ضروری نہیں کہ ہر عبادت ہوتی ہے، ہر حج ہوتا ہے۔ تمہیں خدا نے کہا کہ حج کرنے آؤ، تمہیں قرآن نے کہا کہ حج کرنے آؤ، لیکن اس میں غور تو کر لو کہ قرآن نے جو حج پہ بلایا تو کس لیے بلایا؟ کیا بنانے کے لیے بلایا؟ فرمایا میں جا رہا ہوں، 8 ذی الحجہ کو اعلان فرمایا میں جا رہا ہوں، کل صبح میں جا رہا ہوں، جو بھی میرے ساتھ آئے، دھوکہ نہیں دیا، ورغلایا نہیں، غلط فہمی میں نہیں رکھا۔ کیا فرمایا؟ کل جو ہمارے ساتھ جانا چاہے آ جائے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ جائے گا زندہ نہیں بچے گا۔ اتنی صاف گوئی، اتنی صاف گوئی، اسی سے لگتا ہے کہ کوفہ نہیں، پہلے سے ہی کربلا ارادہ تھا، پہلے سے ہی کربلا ارادہ تھا، اور کربلا میں جا پہنچے۔